السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ یا سارے سبحان اللہ کہو یا سارے چپ ہو جاؤ، اتفاق ہو سکتا ہے؟ سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کریم دا کتنا بڑا احسان ہے، اس خالق نے، اس مالک نے، احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل دے نال، اپنی رحمت دے نال اج دے اس روحانی تربیتی اصلاحی اور اسلامی پروگرام واسطے میرا تہاڈا انتخاب فرمایا۔ دعا کرو اللہ اس ملاقات نو، اس مجلس نو، اس اجتماع نو میرے تہاڈے لئی نجات دا سبب بنا دے۔ سارے مل کے آمین۔ جیڑا بندہ مسلمان ہے، پیدائشی طور تے مسلمان گھرانے دے وچ پیدا ہوئے، بچپن گزرے، لڑکپن گزر جائے، جوان ہو جائے، نمازی بن جائے، ایک عرصہ اسلامی معاشرے دے اندر، اسلامی گھرانے دے اندر، اسلامی علاقے دے اندر زندگی گزار لے، کیا پھر بھی ضرورت باقی رہندی ہے کہ اس کو دسیا جائے میرا نبی کون ہے، میرا محبوب کون ہے، میرا مرشد کون ہے، میرا پیشوا کون ہے؟ کیا ضرورت ہو سکتی؟ کیا یہ المیہ نہیں؟ ساری زندگی گزر گئی، بلکہ 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا، آج تک مسلمان یہی فائنل نہیں کر سکیا کہ ساڈا نبی کون ہے۔ کیوں بھئی اتفاق ہے وے ساری امت دا کہ فلاں ساڈا نبی ہے؟ بول دے نہیں، اجے تک تے یہی پتہ نہیں کہ جیڑا ساڈا محبوب ہے او دی جنس کی ہے، یہی پتہ نہیں جیڑا نبی ہے کس مخلوق دے اندر پیدا ہوئے، یہی علم نہیں ہو سکیا جیڑا کلمہ پڑھیا ہے ساڈے اندر موجود ہے یا غیر موجود، جنہوں منے دنیا دے اندر یا اپنے رب دے کول،
دعا کرو اللہ اس امت نو متحد فرما دے، اللہ سب نو صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ میں کوشش کرنی ہے کوئی اختلافی بات نہ ہوئے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کراں گا، جس طرح اپنی ذات نو، اپنے اہل نو، اپنی برادری نو، اپنی جماعت اور اپنی تنظیم نو اختلافات تو بچاندے ہو، جس طرح تہاڈا دل کردا ہے کہ ہر بندہ میری شخصیت دے بارے متفق ہوئے، میری ذات متنازع نہ ہوئے، خدا را نہ میری کوئی حیثیت، نہ میرے علماء دی کوئی حیثیت، نہ میرے اساتذہ دی کوئی حیثیت، نہ میرے بڑیاں دی کوئی حیثیت، اگر صاحب حیثیت ہے کہ جس دی ذات، جس دی بات، جس دا عمل، جس دا کردار اختلافات تو بچایا جائے، تنازعات تو بچایا جائے، کائنات دے اندر ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخصیت ہے، جیدہ نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ سارے مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، میرے نبی دے کسے عمل دے اندر اختلاف نہیں، نماز دا طریقہ ایک ہے، میرے پیغمبر نے جو حکم مکے دے اندر دیتے او ہوئی دین مدینہ پاک دے اندر، او ہوئی دین طائف دے اندر، او صحیح دین واسطے امام کائنات بدر دے اندر، احد دے اندر، حنین دے اندر، تبوک دے اندر، اور آمنہ دے لال علیہ السلام نے پیغام بڑا مثبت دیتا ہے، دین بڑا پیارا دیتا ہے، ایک ہی بات ہے اللہ دی وحی دے مطابق۔ اس سے واسطے خالق نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ساڑھے دین چ کوئی اختلاف نہیں، نظریے چ کوئی اختلاف نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ حضرات میری سوچ اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے علم اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے فکر اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا دین امام کائنات نے دیتا ہے او دے اندر کوئی کمی نہیں۔ وجہ کی ہے پیغمبر دی ذات آپ بھی کامل و اکمل، کردار کامل و اکمل، آپ دی تقریر کامل و اکمل، آپ دی تقدیر کامل و اکمل، آپ پیغمبر دے منج دے اندر، منشور دے اندر، قانون دے اندر، دین دے اندر، شریعت دے اندر اللہ ذوالجلال نے کمی کوئی رہن دیتی نہیں۔ تے جیڑا مان لیندے او دی سوچ آل ہے، او دی فکر آل ہے۔ چند منٹاں دے اندر میں عرض کراں گا، کون کہندے کہ جناب دین دے اندر اختلافات ہے، اور دین دی اندر اختلافات دی بات کرن دا مقصد ہے میرے پیغمبر دی ذات دی اندر اختلاف، دین دی اندر اختلاف دا مطلب ہے پیغمبر دے منج دے اندر اختلاف، پیغمبر دے قانون دے اندر اختلاف، پیغمبر دی شریعت دے اندر اختلاف، پیغمبر دی نبوت دے اندر اختلاف۔ حالانکہ رب العالمین نے فرمایا جیڑی شریعت دین میں امام کائنات نو دیتا ہے وہ کامل و اکمل بنا دیتا ہے۔ اور نبی کتنا اعلی ہے، کتنا پیارا ہے، دعوت کتنی پیاری ہے۔ کئی بندے قوم نو بے وقوف بناندے نے، لو جی اسی قرآن نو ماننے ہیں، قرآن نو سینے نہ لا لینے ہیں، اور کہیں دے نے حدیث کیوں نہیں مان دے، اے دی اندر اختلاف ہے۔ او حدیث ہو نہیں سکتی، او بات نبی دی بات ہو نہیں سکتی جیڑی اختلاف پیدا کرے۔ آمنہ دے لال اختلاف ختم کرنا آئے نے، اختلاف پان نہیں آئے۔ نبی نے اختلاف ختم کیتا ہے، اور اختلاف ادو ختم ہوئے گا
جدو قرآن حدیث دے عمل ہوئے گا کہ دیتے عمل ہوئے گا سارے بولو جیڑا اپنے آپ نو جنتی سمجھدا ہے او بولے کیڑی دو چیزاں نے قرآن تے حدیث اور اگر گستاخی نہ ہوئے بے ادبی نہ ہوئے تو آڈی شان اقدس دی اندر تو ایک دو باتاں میں عرض کرنا چاہنا کئی بندے کہندے نے مولوی جی قرآن جو مان لیا ہے قرآن جو پڑھ لیا ہے تے ہن کسر کوئی نہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے اقیم الصلاۃ لذکری سمجھ آ رہی ہے بات اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا نماز قائم کرو میرے تو پہلا نماز دی گل کر رہے سے نا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر دے واسطے خالق کائنات نے فرمایا لیکن ایک بات سمجھ آ گئی اور میرے دوستو او نماز ہو نہیں سکتی جیدہ آغاز امام کائنات دی حدیث تو نہ کیتا جائے ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھ دے حتیٰ کہ سارا قرآن پڑھ دے لیکن جے پہلے حدیث نہ منے حدیث نہ پڑھے نماز نہیں ہو سکتی اللہ اکبر تے پھر کی آندے ہو سبحانک اللہم و بحمدک اگے کیے وتبارک اسمک وتعالی اگے تو آؤندی نہیں جے نماز پڑھ دے ہو کہ میں نو سناؤ نا پھر سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اے حدیث ہے کہ قرآن بولو حدیث ہے کہ قرآن فرمایا پہلے حدیث ہے حدیث پڑھ لویں گا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا ولا الہ غیرک فرمایا پہلے اللہ نو من اللہ دی ذات دی پہچان کر خالق کائنات دا پتہ کر کہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گئے ہیں فرمایا جدو حدیث سمجھ آ جاندی ہے حدیث تے ایمان ہو جائے امام کائنات نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اور میرے دوستو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نمازیوں اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوئے گی او نماز نہیں ہو سکتی او نماز مکمل نہیں ہو سکتی جدے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے نبی علیہ السلام نے اے جڑی تعلیم دیتی ہے اپنی مرضی دے نال نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ نے رسول ایسا بھیجیا جہان تے رب پہ ابول داجے جس دی زبان تے حافظ عبدالسلام صاحب اللہ انہاں دی زندگی دے اندر برکت پائے سارے آمین کہہ چھوڑو انہاں دا انداز انہاں دا اسلوب ماشاءاللہ بڑا شاندار بڑا جاندار لیکن میں تے صرف بات سمجھانا چاہنا کس نبی دی گل پہ کر لیا اللہ نے رسول ایسا بھیجیا جہان تے رب پہ ابول داجے جس دی زبان تے کی مطلب ہے میرے نبی اپنی مرضی نال کچھ نہیں کہندے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال واز نہیں کر دے میرے نبی اپنی مرضی نال دین نہیں بناندے میرے نبی اپنی مرضی نال کوئی حکم نہیں جے دیندے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ نے رسول ایسا بھیجیا جہان تے رب پہ ابول داجے جس دی زبان تے اسیں کیوں پوچھئے
اسی کیوں پوچھیے رب کے ہو جے آئے جی میں سون دسیا اویں من لے آئے اللہ فرماندے نے میرے واسطے نماز پڑھو میرے ذکر دے واسطے نمازی بن جاؤ سرکار دو عالم نے فرمایا پہلے میری حدیث من لے پہلے میری حدیث سے عمل کر لے پہلے جناب حدیث ہوئے گی پھر قرآن ہوئے گا فرمایا حدیث من لینا حدیث سے عمل کر لینا اوہ حدیث منن والے حدیث منن تو بعد ہن قرآن پڑھنا جے قرآن تے عمل نہ کریں تیری نماز نہیں ہوئے گی بندہ کہندہ الحمدللہ پڑھو پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے محبوب نے فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جنہوں اپنے رب دی پہچان نہیں اس بندے دی نماز نہیں جنہوں اپنے اللہ دا پتہ نہیں جیڑا وحدہ لا شریک نہیں مندا فرمایا رکوع بعد اندر کرنا سجدے وچ بعد وچ جائیں پہلے قیام کرن والے اپنے اللہ دی پہچان کر لیں الحمدللہ رب العالمین فرمایا تعریفاں کر اپنے رب دیاں اس مالک شہنشاہ دیاں جیڑا سارے جہاناں نو بناندہ ہے سارے جہاناں نو پالدہ ہے فرمایا جیڑا رحمان تے رحیم ہے جیڑا شہنشاہ مختار کل بادشاہی صدا دی بادشاہی ہے فرمایا پھر کیا ہے اپنی زبان تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر فرمایا نماز پڑھ حضرات ذرا توات تو جو میرے نہ رکھنی ہے میں نبی علیہ السلام دی گل پیا سنا رہے ہیں قرآن بھی من تے حدیث بھی من میں اپنی تقریر دا آغاز کیتا ہے جے تیری توجہ ہوئے پہلے حدیث مصطفیٰ ہے پہلے میں وہ خطبہ پیا پڑھنا جڑا میرے محبوب نے پڑھ کے دکھایا ہے پہلے میں وہ خطبہ پڑھنا جس تو آغاز میرے نبی اپنے کلام دا کر دے سن اپنے خطاب دا کر دے سن اپنے جمعہ دا کر دے سن اپنی گفتگو دا آغاز رب دی تعریف اپنی ذات درود پاک پڑھ کے کر دے سن پہلے میں وہ خطبہ پڑھنا پھر جناب میں قرآن دی آیت پڑھنا پتہ لگا جنوں حدیث سمجھ نہ آئے انہوں قرآن بھی سمجھ آ سکدا رب کی آندے نے آؤ مومنوں گل ایمانداراں دے نال بے ایمان بندہ اٹھ کے چلا جائے رب کہندا ہے مومنوں او مومنوں ایمانداروں میں تواڈے نال مخاطب جے بے ایمان بندہ منافق بندہ مشرک بندہ بدعتی بندہ اللہ کہندے نے مخلوق میری ہے مگر مینوں چنگیاں نہیں لگدی مینوں پسند نہیں جے جیڑے پسند نے میں تے گفتگو انہاں نال فرما رہا جے فرمایا یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اور جمعہ پڑھو جمعے وال آ جاؤ مینوں ایمانداری نال دسو جمعے وال بلایا گیا توجہ ہے جے جمعے وال بلایا گیا تے کی آندے ہو لوگو جمعہ پڑھنا ہو نہیں اللہ اکبر اذان ہوئی مؤذن اذان کہندا ہے او دوستو بچے کی والے ہو مینوں اے دسو اے جڑا ترانہ پیا مؤذن الاپدا ہے اللہ اکبر تو آغاز کردا ہے اے قرآن ہے کہ حدیث بولو سارے بولو اے حدیث ہے آ جاندے ہو منبر تے مولوی صاحب کھڑے ہو گئے ان کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اے قرآن نہیں ہے حدیث ہے حدیث تو آغاز ہوندا ہے پھر قرآن دی آیتاں پڑھدا ہے کیونکہ خالق نے کی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون
فرمایا قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے۔ جیڑا حدیث تے شک کردا ہے اصل دے اندر وہ اللہ دے قرآن دا انکار کردا ہے۔ اور میرے نبی دی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر چھڈی ہے۔ میں مثال پہ عرض کرنا، توجہ میرے وال رکھو ذرا، دھیان میرے ور رہے، بات ہی سمجھ آئے گی۔ میں تیزی دے اندر گفتگو کرنا چاہنا۔ اور میرے نبی دی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر دیتی ہے۔ معمور بن ربی کہو رضی اللہ تعالی، سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 کچھ سال دی عمر ہے، چھوٹے جے بچے نے۔ آپ فرماندے نے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے سن، نبی علیہ السلام وضو بنا رہے نے۔ حضرت معمور بن ربی فرماندے نے 5 سال دا بچے میرے نبی وضو بنا رہے نے، آندے نے میں قریب تو گزریا، رحمت کائنات دی نگاہ پہ گئی۔ سرور کائنات نے میرے ول دیکھیا، جویں تسی بچیاں نال پیار کردے ہو، منہ تے چھٹے پا دیندے ہو، منہ تے پانی گرا دیندے ہو۔ آپ فرماندے نے میں محبوب دے قریب تو گزرن لگا، میرے محبوب نے دیکھیا وضو والا پانی میرے چہرے تے پھینکیا۔ اللہ دی قسم تیجا بندہ کوئی نہیں، میرے نبی وضو بنا رہے نے، معمور بن ربی گزر رہے نے، چھوٹے جے بچے نے۔ نبی علیہ السلام نے جڑے پانی دے قطرے حضرت معمور دے چہرے تے گرائے نے، اللہ نے اس ادا نو قیامت تک واسطے محفوظ بنا دیتا ہے۔ فرمایا میرے نبی دیاں اداماں محفوظ ہو گئیاں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ، اماں جی عائشہ میں تیری عظمت تو صدقے قربان جاواں، طاہرہ صدیقہ، امی عائشہ صلوات اللہ علیہا و سلام اللہ علیہا۔ اور رات دا اندھیرا امی فرماندیاں نے حجرہ پاک دے اندر میرے نبی تہجد دے ٹائم قیام اللیل کر دیا ہویا حجرہ پاک دے اندر کھڑے نے۔ امی فرما رہیاں نے میرے محبوب نماز تہجد پڑھ رہے نے، قیام اللیل ادا کر رہے نے، تیجا بندہ کوئی نہیں۔ امی فرماندیاں نے میں لیٹی ہاں، رات دا اندھیرا ہے، حجرہ پاک دا اندھیرا ہے، میرے نبی قیام فرما رہے نے۔ آپ جدو سجدے وچ جانا چاہندے نے، میرے پیراں نوں ہتھ لگدا ہے، میں سمجھ جانی ہاں میرے محبوب سجدہ کرنا چاہندے نے، میں اپنیاں لتاں سکیڑ لینی ہاں۔ اور جیڑا رب حجرے دی اس نماز نو، حجرے دی رات دی نماز نو اور قیام اللیل نو محفوظ کر سکدا ہے، اور جڑے رب نے حجرے دی نماز نو محفوظ بنایا ہے اور نبی دے نماز دے طریقے نو محفوظ نہیں بنا سکدا۔ تو کہنا اختلاف ہے، اختلاف سوچ دے، اختلاف فہم دے، اختلاف تیری تحریر دے، اختلاف تیری تقریر دے۔ میرے نبی دا دین بڑا پیار ہے، جنہ منے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ ایک مجلس سے بیٹھے نے، ایک بندہ کول بیٹھا ہے، توجہ میرے وال، انہوں چھک آ گئی، چھینک مار دے، جدو چھک آئے پھر کی کہی دے، پھر کی کہی دے بھائی الحمدو، یہ کنے دسے ہے؟ میرے محبوب نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے نے، توجہ کرنا، بندے نو چھک آ گئی، کہندا ہے الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ بھی کہندا ہے، درود و سلام بھی پڑھ دے، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ بھی آکھے ہے، درود و سلام بھی پڑھے ہے۔ عبداللہ بن مسعود تڑپے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہندے نے جوانا کی آکھے آئی اور جوانا کی پڑھے آئی؟ کہندے جی میں آکھے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ بن مسعود ناراض ہو گئے، غصے وچ آ گئے، ڈانٹیا، بندہ حیران ہویا،
کہندا جی میں کیڑی کوئی ماڑی گل کیتی ہے، میں تے نبی پاک تے درود و سلام پڑھیا ہے، اے دے وچ کی حرج ہے، اے دے وچ کی حرج ہے؟ آپ فرماندے نے حرج اے وے تو نبی دی سنت دے مخالف کام کیتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا چھک آئے تے اپنی زبان تو کہنا ہے الحمدللہ، تو اضافہ کیتا ہے، تو اضافہ کیتا ہے، مینوں پسند نہیں۔ درود اسی بھی پڑھنے ہاں، سلام اسی بھی پڑھنے ہاں، لیکن دین ہوے جڑا کملی والے دے گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے جدو حجۃ الوداع دا موقع ہے، دیکھ میرے نبی نال پیار کتنا ہے، میرے نبی نال محبت کتنی ہے، محبوب دے نال عقیدت کتنی ہے۔ نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، 1 لاکھ تو زیادہ صحابہ نے، حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر، میں عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل دیاں جتھے نماز کملی والے نے پڑھی ہے، جیڑی جگہ سجدہ کیتا ہے عبداللہ اوتھے سجدہ کر دینے، جتھے رکوع کیتا ہے اوتھے رکوع کر دینے، اور جتھے قیام کیتا محبوب نے اوتھے قیام کر دینے۔ کہنا اللہ ایہو جی محبت نصیب فرما دے، جنہ آمین کہیے اللہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے۔ اسی تے آمین کہہ چھڑ دیاں، سانوں پتہ ہی نہیں مکہ مدینہ ہے کی، جتھے محبوب علیہ السلام مدینہ پاک۔ میری دعا ہے اللہ تانوں ساریاں نوں مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ مکہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ مکے نماز پڑھو تے 1 لاکھ دا ثواب، مدینے پڑھے تے 1000 دا ثواب۔ مکہ پاک دے اندر محبوب پیدا ہوئے، مدینہ پاک دے اندر آرام فرما رہے نے، مکہ پاک دے اندر اپنی تبلیغ دا آغاز فرمایا، مدینہ پاک دے اندر زندگی گزار دیاں ایک ہوئی موقع آیا، اپنے اللہ دے کول تشریف لے گئے۔ مکہ بھی آل ہے، مدینہ بھی آل ہے، جڑے حاجی جاندے نے انہاں نوں پوچھ کے ویکھو، جدو بندہ بیت اللہ جاندا ہے، بیت اللہ دا اپنا جلال ہے، بیت اللہ دی اپنی حیبت ہے، بیت اللہ دا اپنا کمال ہے۔ حج کر کے واپس آندا ہے، دل وچ تمنا ہے میں سرکار دو عالم دا جا کے شہر ویکھاں، محبوب دی مسجد دے اندر جا کے میں نوافل ادا کراں۔ مینوں اللہ دی قسم ہے اس گناہگار نے نظارے ویکھے نے، میں اندازہ کر سکنا اجے کئیاں میلاں دی مسافت ہے، مدینہ شہر دور ہے، لیکن نبی دی مسجد دے مینارے نظر آوندے نے، دل نوں سکون مل جاندا ہے، دل نوں راحت تے چین مل جاندا ہے۔ اس واسطے شاعر کہندا ہے مسجد نبوی کے، سمجھ آ رہی ہے؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، تو آڈا ذوق نہیں، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم جے، اللہ دی قسم میں حلفن کہہ رہے آجے، جدو اسی جناب مدینہ پاک دے اندر پڑھن گئے، روز نماز مسجد نبوی دے اندر، نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھ کے پھر جناب یونیورسٹی واپس آندے۔ اللہ سچا جاندا ہے کئی گھنٹے گزارے نے مسجد نبوی دے اندر، مدینہ پاک دے اندر رہائش ہے، پھر واپس آندے، اپنے کمرے اپنی بلڈنگ دی چھت تے جا کے کھڑے ہو جاندے کہ یار مسجد نبوی دے مینار ویکھنے نے، سونے نبی دی مسجد ویکھنی ہے، اپنی اپنی عقیدت ہے، اپنی اپنی محبت ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، سامنے جب آنکھوں کے شہر یار نظر آئے،
اور میرے نبی دا دین بھی آلہ، نبی دا دن بھی آلہ تے رات بھی آلہ، صبح بھی آلہ تے شام بھی آلہ، بچپن بھی آلہ تے جناب لڑکپن بھی آلہ، پیغمبر دی تقریر بھی آلہ، پیغمبر دی تصویر بھی آلہ۔ رب اعلان کردہ دنیا والو میں تو انو نبی عطا کیتا ہے، اللہ دی قسم انو متنازع نہ بناؤ، غم خار نبی جے، ہمدرد نبی جے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمدرد نبی غمخوار نبی، ہمدرد نبی غمخوار نبی، پیار کرنے والا نبی ہے۔ اللہ فرماندے نے مینوں بھی راضی کرنا جے، اور میں نمازاں دے نال راضی نہیں جے ہوندا، صدقے خیرات دے نال راضی نہیں ہوندا، میں حج عمریاں دے نال راضی نہیں جے ہوندا، میں راتاں جاگن دے نال راضی نہیں ہوندا۔ اوے اپنی مرضی نال جو مرضی کردا رہ، میں راضی نہیں جے ہوندا، میں راضی نہیں جے ہوندا۔ اے مالک تو کیویں راضی ہونا ہے؟ فرمایا میں گل کراں کوئی منے نہ منے۔ ایسے بھی امتی نے آندے نے اسی نہیں مندے جنی دیر تک محبوب نہ کہے اور محبوب دی گل ہوے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سارے مل کے نہیں کہہ رہے سبحان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرت سعید بن مسیب بیٹھے نے، تینوں پتہ ہی نہیں حدیث مصطفیٰ کی ہے، میرے نبی دی زبان چو جڑے لفظ نکلے انہاں دی ویلیو کی ہے۔ سعید بن مسیب بیٹھے نے، ایک بندہ قریب بیٹھا ہے، ساتھی چلے گئے، کلا رہ گیا، عصر دی اذان ہو جاندی ہے، مؤذن کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بندہ جناب سعید بن مسیب کول کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا حضرت مینوں اجازت دیو۔ آپ فرماندے نے بیٹھ جا، جدو اذان ہو جائے، اذان تو بعد اذان ہون تو بعد مسجد وچوں باہر نہیں جائی دا۔ کہندا نہیں جی میرے ساتھی دور چلے گئے، حدیث مصطفیٰ سن کے عمل نہیں کیتا، کہندا میں اپنے ساتھیاں نال جا کے ملنا ہے۔ اللہ دی قسم ہے اٹھ دے مسجد تو باہر نکلیا، ٹھیڈا لگ دے زمین تے گردا ہے، لت ٹوٹ گئی۔ رب دسیا جیڑا نبی دی گل نہ منے، حدیث نہ منے، مینوں چنگیا نہیں لگدا۔ کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت امام ابو یوسف بیٹھے نے، حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے شاگرد، آپ نے حدیث مصطفیٰ بیان فرمائی، آپ دا عمل، آپ دی پسند دا تذکرہ۔ حضرت امام ابو یوسف فرماندے نے میرے نبی نو کھانے دے اندر کدو بڑے پسند نے۔ بندے دی طبیعت نہ مننے کسے چیز نو، کوئی شریعت دی مخالفت نہیں۔ ویکھو کو بندہ کو چیز کھاندا ہے کوئی نہیں کھاندا ہے، علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جدو پتہ لگیا میرے نبی دی پسند ہے، اے میرے نبی دی پسند ہے، تے کو بندہ کہے میں کی کراں، اے میرے نبی دی پسند ہے، وہ کہے محبوب دی پسند ہے لیکن میں پسند نہیں کردا، اے مخالفت دے، اے اعتراض ہے۔ حضرت امام ابو یوسف بیٹھے نے، آپ نے فرمایا میرے نبی نو کدو بڑے پسند سن، اور میرے نبی کدو بڑے شوق نال کھاندے سن۔ ایک بدبخت بولیا، آندا میں پسند نہیں کردا، میں نہیں پسند کردا، اے نبی پاک دی اپنی پسند ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماندے نے یا توبہ کر لے، توبہ نہ کرے میں اس بندے دی گردن اڑا دیاں گا۔ اور تینوں جرت کیویں ہوئی ہے کملی والے آقا دی گل سن کے اور نبی دی پسند سن کے آکھے مینوں پسند نہیں؟
تیرے کی اوقات ہے. بد عملی اور چیز ہے، لیکن انکار کرنا کہ مینوں پسند نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون ہے. قرآن کہندا یاسین، سارے کہو سبحان اللہ. اوے اللہ دا واسطہ جے قرآن سن کے خوش ہویا کرو، خوش ہویا کرو. اور جے دا قرآن سن کے ایمان نہ ودیو بندہ ہی بے ایمان ہے. میں کولو نہیں کہہ رہا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ہووے مومن تے قرآن سنن تے دل نہ کرے، ہووے مومن تے آیت پڑھاں تے اٹھ کے چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا. اپنی ایمانداری نے دسو قرآن سنتے دل کردا جے؟ میرا محبوب فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلع وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے میرا نبی ہے کتے اللہ فرما رہے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. شاعر شیر کہندے آندہ میرا محبوب تو نہیں تکیا، میرا محبوب 14ویں دے چاند ورگے. ذوق دا مظاہرہ کریا کرو. ایک شاعر پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ 1000 من ارکے گلاب ہوئے، 1000 من ارکے گلاب ہوئے. اپنی زبان نو 1000 من ارکے گلاب نال غسل دے کے 1000 من ارکے گلاب نال زبان نو صاف کر کے میں اپنے سونے نبی دا تذکرہ کراں، منوں پھر بھی انج لگے گا حق ادا نہیں جے ہویا. تینوں پتہ ہی نہیں لگا میرا محبوب کون ہے. میں عرض پیا کرنا چاہنا، میں ایک جگہ پڑھیا محبت دے نال پیار دے نال حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لا کے بیٹھ گئیاں. حلیمہ سعدیہ کہہ رہیاں نے وے حارث سونے میرے بیٹے نو نال لے کے نہ جایا کر، کیونکہ حارث بکریاں چران جاندے نے. نبی پاک نو سینے نال لا کے اپنی گود اندر اٹھا کے لے جاندے نے. حلیمہ کو لا کے بیٹھ گئیاں، کہندیاں نے حارث سارا دن بکریاں پیچھے رہنا ہے، معصوم گیا میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، ایک پھلاں ورگا ریشم جیسا میرا سونا کملا نہ جائے. آپ فرما دینے حلیمہ کی کہنا چاہنی ہے؟ حلیمہ کہہ رہی ہیں وے حارث چھوٹا جہا بچہ ہے، کدی گرمی ہے کدی سردی ہے، جدو سورج نکلدا ہے اے معصوم جان اے پریشان نہ ہو جائے. حارث تڑپے حلیمہ کیڑے سورج دی گل کرنی ہے، کیڑی گرمی دی گل کرنی ہے. مینوں رب دی قسم ہے جدو میں اپنے لال نو سینے نہ لا کے جانا، جنہ راواں چو گزرنا آسمان دا بدل میرے محمد تے سایہ کر دیندا ہے. اور سارے مل کے کہو سبحان اللہ. تینوں سمجھ نہیں آیا، تیرے ذوق دے مطابق گفتگو نہیں. حلیمہ نو حارث کہندا ہے حلیمہ کیڑی گرمی، کیڑا سورج، کیڑی تپش، کیڑی شدت، کیڑی حدت نہیں. حلیمہ میں ویکھیا ہے جدو میں لے کے جانا جیڑیاں گلیاں چو گزرنا آسمان دا بدل دیتے سایہ کر دیندا ہے. حلیمہ نے گل بدل لئی، اسلوب بدل گیا. حلیمہ کہندی ہے وے حارث میں گرمی دا بہانہ پہ کرنی ہاں، سورج دا بہانہ پہ کرنی ہاں، سورج دی شدت دا بہانہ پہ کرنی ہاں. اصل گل وے اینا لمبا دن محمد تو بغیر نہیں گزردا. میرے پتر نو لے جان میں سارے دن دا انتظار کرنی ہاں، سارا دن یہ دیاں اڈیکاں کرنیاں، میں نہ ویکھاں مینوں سکون نہیں ملدا. حارث تڑپیا نی حلیمہ اپنے دل دی سنا لئیے، اپنی گل کر لئیے. اللہ دی قسم ہے
جے محمد تو بغیر تیرا گھر دل نہیں لگدا، میرا بار دل نہیں لگدا۔ نبی علیہ السلام دا نوکر، آپ دا خادم، سارا دن گزر گیا، محبوب نے فجر دی نماز پڑھائی۔ مینوں اللہ دی قسم ہے، مینوں یقین جے ساڈے نامہ اعمال دے اندر عمل کوئی نہیں جے، کوئی ایسی چیز نہیں فخر نال پیش کر سکیے۔ ایک گل ہے وے رب پوچھے گا اہل حدیثو کی لے کے آئے ہو، رب کہے دس میرے بندیا تیرے نامہ اعمال وچ کی ہے، اسی فخر نال کہاں گے یا اللہ تیری محبت دے، تیرے نبی دی محبت دے، نہ تیری توحید دے کمپرومائز ہے، نہ نبی دی سنت دے کوئی کمپرومائز ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، نعرہ تکبیر۔ نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز پڑھائی تے مسجد نبی دے اندر صحابہ نو جناب دین سمجھا رہے نے۔ زور دا ٹائم ہویا، نماز پڑھائی تے پھر ممبر تے عصر دا ٹائم ہویا، پھر ممبر تے مغرب دا ٹائم ہویا، نماز پڑھائی پھر ممبر تے عشاء دا ٹائم ہویا۔ نماز پڑھا کے میرے آقا اپنے گھر آئے۔ آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر سارا دن گزر گیا، سارا دن گزر گیا، ایک دن پتہ ہے میرے محبوب مدینہ پاک دے اندر نے جدو گھر آئے تے خادم رو رہے آئے، خادم رو رہے آئے، اور پترا کیوں رونا ہے؟ یا رسول اللہ میں کی دساں آج بڑے دکھ نال دن گزرے ہے، یا رسول اللہ آج توانوں سارا دن گھر وچ نہیں ویکھیا، میں پریشان ہو گیا۔ محبوب فرماندے نے ہن میں آ گیا، ہن خوش ہو جا سونیا، گل ہن دی نہیں، فجر تو لے کے عشاء تک میں ایک ایک پل سولی تے لٹک کے گزارے آئے، تہاڈیاں یاداں دے اندر رو رو گزارے آئے۔ فرمایا ہن میں آ گیا، ہن تے خوش ہو جا۔ فرمایا سونیا دن اج دی گل نہیں، اج دا دن گزر گیا ہے، میں تے سوچنا کل قیامت دے دن جے میں جنت وچ چلا جاواں، جے میں جنت وچ بھی چلا جاواں، سونیا محبوبا تسی نبیاں دے نال ہونا، رسولاں دے نال ہونا، تواڈے مرتبے بڑے بلند ہونے نے۔ مینوں انج لگ دے جے میں جنت جا کے بھی توانوں نہ ویکھیا، میرا اوتھے بھی دل نہیں جے لگنا۔ سونیا قیامت دا دن ہونا ہے، جے ملاقات نہ ہوئی کی بنے گا؟ اللہ دی قسم ذرا آؤ نا محبت پیار دے اندر رو رہے نے غلام، میرے نبی ویکھ رہے نے۔ رب نے فرمایا جبریل ویندا نہیں، میرے نبی دا یار پیار روندا ہے۔ اور ول کی نہ ہے پنڈ دا کوٹ ڈوگراں تے اردا گرد آن والے ہو۔ رب نے فرمایا جبریل مفہوم ہے یہ نا، اور جبریل میرے کولوں نبی دے یاراں دا رونا نہیں ہو ویکھیا جاندا، اور ویندا نہیں میرے نبی دا غلام پیا روندا ہے، میرے نبی دا نوکر پیا روندا ہے۔ سونیا ربا کی حکم ہے، فرمایا جا جا کے دلاسا دے دے، اے بھی خوش ہو جائے، اے بھی خوش ہو جائے، اے جڑے قیامت تک آنے نے اے بھی خوش ہو جان، وہ بھی خوش ہو جائے، اے بھی خوش ہو جان، وہ بھی خوش ہو جائے، جنہ قیامت تک آنا ہے وہ بھی خوش ہو جان۔ ربا سونیا کی پیغام ہے، فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایک تیری میری محبت ہے، توجہ میرے والے کرنی ہے، ایک تیری میری محبت ہے، ایک بلال دی محبت ہے،
تینوں گرمی لگے اٹھ کے چلا جانا ہے، بھوک پیاس لگے چھڈ کے محفل چلا جانا ہے، نیند آوے اکتا جانا ہے۔ واہ بلال تو محبت دا حق ادا کیتا ہے، نبی دی من لئیے، کولیاں تے لٹاندے نے، پتھراں تے کسیٹ دینے۔ او بلال ہولی کہہ لیا کر، فرمایا مزہ نہیں آندا، اٹھی کہندے نے اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ نے نبی بھیجے نے، رسول آئے، آ کے کی کہہ رہے نے؟ جیڑا گزر گیا ہے، ایک نبی آندا ہے نا، آ کے کہندا جیڑا چلا گیا وہ سچا نبی ہے، جیڑا آنا ہے وہ دی آ کے خوشخبری دے رہے نے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک میں اس نبی نو نبی نہیں جے مندا۔ اور توجہ میرے ور رکھو، محبت تے پیار دے نال اللہ دی قسم ہے میں اس نبی نو نبی نہیں مندا، رسول نہیں جے مندا جنہیں نبی پاک دے آندیاں خوشخبریاں نہیں دیتیاں، جنہیں اے نہیں آکھیا لوگو میں نبی جے، میرے تو پہلا جڑا چلا گیا وہ بھی نبی ہے، لیکن میرے تو بعد جنہیں آنا ہے وہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جیڑا چلا گیا او دی تصدیق کر دے، جیڑا چلا گیا او دی تصدیق کر دے، جنہیں آنا ہے او دی خوشخبری دن دے۔ جدو باری آئی نا میرے محبوب دی، ہن سوال پیدا ہوندا ہے سونیا پہلے نبی خوشخبریاں بھی دن دے نے، تصدیقاں بھی کر دے نے، سارے نبی تیری خوشخبری دے کے چلے گئے۔ نبی عیسیٰ بھی فرما رہے نے یاتی من بعد اسمہ احمد۔ سونیا تسی خاتم الانبیاء قانون سمجھ رہے ہو؟ نبی ہوئے جیدی ایک تصدیق کر دے، ایک خوشخبری دن دے، سونیا تیرے دیاں خوشخبریاں سارے دے رہنے، تو آڈی تصدیق کون کرے گا؟ تسی خاتم الانبیاء ہو، تسی خاتم الانبیاء ہو، تو آڈے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا۔ سونیا قانون مولوی کہندے نے، تصدیق کون کرے گا؟ کیونکہ قرآن کہندہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سونیا تیری تصدیق نہ کرے، ایک بندہ بے ایمان بولے سونیا جے تیری تصدیق نہ ہوئے میں تینوں نبی نہیں مندا، کیونکہ تیری تصدیق کوئی نہیں، کیونکہ رب نے آکھیا سونیا تیری ذات تے کوئی بے ایمان انگلی اٹھائے تیرا دفاع میں کراں گا، کوئی انگلی اٹھائے تیرا جواب میں دیاں گا۔ فرمایا تو ایک نبی دی گل پیا کرنا ہے، ایک رسول دی گل پیا کرنا ہے، اور کسے دی جناب تصدیق ایک کر دے کسے دی دو کر دے، میں سارے نبی لائن میں کھڑے کر لے، اور میں کیا صفحہ بنا لو کھڑے ہو جاؤ۔ او آرے آجے جے دے آن دے بارے تساں اقرار کیتا ہے، قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تصدیق ہوئی کہ نہ؟ بولو ہوئی کہ نام؟ پھر بے ایمان بولیا نہیں نہیں اور نبی چلے گئے، کوئی زندہ بندہ تصدیق کرے پھر بے مننا۔ ایک تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، آ کے تصدیق کرنی ہے، پھر کوئی بے ایمان بندہ بولے آخر نہیں نہیں نبی دی زندگی وچ کوئی معتبر بندہ جدی صداقت تے کوئی انگلی نہ اٹھائے میں او دی گواہی مننا۔ رب اندے والذی
جاء بالصدق. نہیں سمجھ آئی جے سمجھ آئی جے نشے تے پابندی لگ گئی ہے خانپور چ توجہ نہ ذرا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ کہندے نے تیری تصدیق کو کرے گا تیری تصدیق کو کرے گا جیڑا او دی تصدیق نہ کرے بے ایمان ٹھہرے گا. اللہ نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے نبوت دا دروازہ فرمایا نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے میں صدیقیت دی کھڑکی کھول دیتی ہے. فرمایا جدو لوگ جٹلان گے ابو بکر تیری تصدیق کرے گا. جدو لوگ زخم پہنچان گے ابو بکر صدیق تیرے زخماں تے مرم رکھے گا. جدو لوگ پیچھے ہٹ جان گے ابو بکر صدیق تیرے پیچھے چل کے دکھائے گا. او بڑے بڑے یار ویکھے سکھاں دے ساتھی نے دکھاں جو چھڑ جاندے نے جناب سیر تے جانا جاندے نے کنڈیاں تے چلنا پہ چھڑ جاندے نے. فرمایا سونیا تصدیق کو کرے گا تلوار چلے پھر بھی تصدیق کرے گا تیر چلے پھر بھی تیرا دفاع کرے گا نیزہ چلے پھر بھی تیرا دفاع کرے گا. دن ہوئے یا رات ہوئے مکہ پاک ہوئے یا مدینہ پاک ہوئے طائف ہوئے یا دنیا دا کوئی میدان ہوئے جتھے کوئی انکار کرے گا محبوبہ صدیق دے کان میں آواز پہ جائے سب تو پہلا تیری تائید کرے گا. ہونے میں ایک مسئلہ حل کر کے اجازت چاہنی حضرت صاحب. اللہ اللہ میرے آقا بیٹھے نے ہے جے توجہ ماشاءاللہ. آقا بیٹھے نے تے چادر کول ہے میرے نبی. آجا میرے بیٹے حسن حسین فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپ نے چادر دے دیتی فرمایا اللہ اے میرے اہل بیت نے تھلے کون ہے حسن حسین علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور میرے مصطفیٰ اے دا تذکرہ جدا ذاکر بھی کر دے مولوی بھی کر دے خطیب بھی کر دے امام بھی کر دے اور جناب ادیب بھی کر دے گناہگار بھی کر دے نیک بھی کر دے. اس چادر تطہیر دا تذکرہ اپنا بھی کر دے بیگانہ بھی کر دے. جیڑا اس چادر نال پیار نہ کرے میں انہوں بے ایمان سمجھنا میں سمجھنا ایمان ٹھیک نہیں. اس چادر تطہیر دا تذکرہ کر دے چادر صدیق دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے. نہیں سمجھے میرے نبی گئے نے مدینہ پاک دے اندر اللہ تو انہوں مدینے لے جائے. جنہیں مدینے جانا ہے اچھی کہو آمین. سارا پینڈ جہاز وچ نہیں جے بیٹھ سکتا جہاز تیار ہون لگا جے سیٹاں مخصوص ہوندیاں جے جیدا دل کر دے اچھی کہو آقا گئے مدینہ پاک دے اندر. مدینے والیاں نہ صدیق نو ویکھے نہ نبی کریم نو ویکھے آئے نہ صادق نو ویکھے نہ صدیق نو ویکھے آئے نہ نبی نو ویکھے آئے نہ نبی دے تابعہ دار نو ویکھے آئے. سارا مدینہ امٹ کے آؤندے اسی جا کے سرکار دی زیارت کرنی ہے. اٹھا کے ویکھو تواریخ علماء بیٹھے نے میری جماعت دے ذمہ دار خطبہ بیٹھے نے. جدو مدینے دے لوگ آئے نے نبی علیہ السلام بھی بیٹھے نے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے. او کوٹ ڈوگراں والو ایمان نال دسو میں تو ہوتے ہندے پہلے نبی کریم نو مل دے یا ابو بکر صدیق نو مل دے. سلام پہلے کہنا لینی ہے بولو یہ سوچنے والی گل ہے یار. صدیق بیٹھے نے نبی کریم بیٹھے ہونا اسی جائیے سلام پہلو کہ دینا لینی ہے تے مدینے دے لوگ کی کر دینے. اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ سیرت. جدو آئے نا مدینے دے لوگ پہلے آ کے صدیق نو مل دے نے پھر نبی کریم نو مل دے نے.
او مدینے دے لوگو تانوں کی ہو گیا، او تہاڈیاں عقلاں نوں کی ہو گیا جے؟ پہلے صدیق نوں مل دے ہو، پھر نبی کریم نوں مل دے ہو، سارا دن گزر گیا، دھوپ چڑھ گئی، سورج نکل آیا، گرمی زیادہ ہو گئی، ہن جناب جدو محبوب دے پیشانی مبارک دے ہلکے ہلکے موتی ظاہر ہوئے نا، پسینے دے صدیق اٹھے نے، اپنی چادر کھول کے نبی کریم تے سایہ کر دیتا ہے۔ اے چادر صدیق ہے، آج دا ملا بیان نہیں کردا، میں آنا چادر تطہیر دا تذکرہ بھی کر، چادر صدیق دا تذکرہ بھی کر۔ او دا تذکرہ کرنا ہے جدے تھلے حسنین کریمین نے، جدے تھلے فاطمہ لی ہے، اس چادر دا تذکرہ کیوں نہیں کردا جدے تھلے رحمت للعالمین نے؟ پتہ جے کیوں صدیق نو مل دینے؟ ملنا نبی پاک نو ہے، لیکن مل رہے نے کنوں؟ جناب صدیق نو مصافحہ پہلا کر دینے، معانقہ کر دینے، ادب اداب دے نال، پھر میرے نبی کل جان دینے۔ او مدینے دے لوگوں کی ہو گیا؟ اصل گل اے وے، لباس ویکھن فرق کوئی نہیں، اکھاں وچ حیا ویکھن فرق کوئی نہیں، ویکھن دا انداز ایک جیسا، بیٹھن دا انداز ایک جیسا، کھڑے ہون دا انداز ایک جیسا، ملاقات دا انداز ایک جیسا، گفتگو دا انداز ایک جیسا، جیڑی ادا تے غور کر دے اور جے جناب دیکھے نا بال، انداز ایک جیسا، مسکرائے انداز ایک جیسا، ایک ایک ادا تے غور کر دینے، فرق نظر نہیں آؤں۔ جو میرے نبی نے کیتا ہے ابو بکر نے من کے دکھائے، جتھے قدم رکھے ہے قدم رکھ کے دکھائے، جتھے کھڑا کیتا ہے صدیق کھڑے ہو کے دکھائے، جتھے نبی بٹھائے صدیق بیٹھ کے دکھائے، فرق نہیں کر سکے نبی کیڑا ہے امتی کیڑا ہے۔ جدو صدیق نے چادر دی سانیا چادر دا سایہ کیتا ہے، پھر پتہ لگا اے صدیق او صادق والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ جاندہ ہے، دل کردہ ہے میں بیان کراں، اجے تو کام شروع ہے، لیکن خطیب صاحب آئے نے حضرت دی موجودگی دے اندر زیادہ وقت لینا اور تواڈے ایمان نو زیادہ منور کرنا مناسب نہیں ہو، انشاءاللہ خود کرن گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ نالے یہ کیڑا کو میدان ہے، معاشر چ جلسہ بھی دے تو بعد ہونا کوئی نہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، پھر گفتگو ہوئے گی۔ اللہ جو سنیا سنایا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔